إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. یہ اس سلسلے کی 16ویں قسط ہے. 15ویں اور 14ویں قسط میں دعائے عہد کے حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ دعائے ندبہ اور معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. دعائے ندبہ ایک منفرد دعا ہے. ہمارے پاس دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن دعائے ندبہ ان تمام دعاؤں میں بالکل ہی منفرد ہے، اور اس کی سند 2 ذریعوں سے امام تک پہنچی ہوئی ہے. ایک سند کے لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ نقل ہوئی ہے، اور دوسرے سند کے لحاظ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے نقل ہوئی ہے. اور یہ ہماری مستند دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو عید قربان، عید فطر، روز جمعہ، عید غدیر، ان میں پڑھنا سنت قرار دیا ہے. اس دعا کی کئی خصوصیات ہیں. جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ معصومین سے روایت شدہ دعاؤں میں صرف خدا سے کوئی چیز مانگنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خدا کی ذات کی پہچان، ائمہ کی پہچان اور دینی معارف کی پہچان، اس سلسلے میں اہم ترین نکات موجود ہوتے ہیں. تو دعائے ندبہ بھی اسی طرح ہی سے ہے. ندبہ کے معنی رونا ہے. یہ دعا ایک لحاظ سے امام زمانہ کے فراق میں اپنے شیوؤں کا رونا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں شیعوں کے لیے سب سے اہم ترین ہستی اور عزیز ترین ہستی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. شیعہ دنیا میں ہر کسی سے مل سکتا ہے، ہر کسی سے بات چیت کر سکتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نشست و برخاست کر سکتا ہے، لیکن اپنے امام کے ساتھ نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی باتیں سن سکتے ہیں، نہ ان سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں. تو چونکہ امام کو اذن ظہور نہیں ملا ہے، اور امام کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے دشمنان دین، دشمنان تشیع اس طرح جری ہو چکے ہیں کہ سارے دنیا میں مسلمانوں کو عموماً اور شیعوں کو خصوصی طور سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اور یہ تکلیفیں آج کی بات نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہی یہ ظلم اور تعدی کا سلسلہ جاری ہوا. سب سے زیادہ خود آل محمد کے اوپر یہ ظلم ہوا، اور آل محمد کے جو آخری معصوم ہستی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پچھلے جو ہے نا وہ 1100 سال سے زیادہ سے یہ مصائب سہ رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام تڑپتے ہیں، کیونکہ یہ سب اس کے امتی ہیں اس وقت. تو امام کو صرف شیعوں ہی سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے پیار ہے. تو جہاں جہاں جدھر بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس سے امام تڑپتے ہیں. اسی طرح سے آل محمد معصوم ائمہ کے پر جو کچھ مظالم ہوئے ہیں، ہم تو سن کے روتے ہیں، لیکن امام تو علناً اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. مثلا جیسے ہی وہ واقعہ کربلا کا خیال کرتے ہیں تو امام کے سامنے واقعہ کربلا اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اسی لیے تو زیارت ناحیہ میں امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ اے میرے مولا، میں آپ کے اوپر صبح شام خون کے آنسو بہا کے روتا ہوں. تو امام صبح شام امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا و اسراء کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں.
اور امام انتظار فرما رہے ہیں کہ کب اللہ مجھے اجازت دے دے کہ یہ تمام ظالمین ان کو میں شکست فاش دے دوں اور دنیا میں ان سے انتقام لے لوں، اور پھر خدا کے دین کو کے اندر جتنی تحریفیں ہو چکی ہیں ان تحریفوں کو ختم کروں اور اصلی دین کو اس دنیا میں جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کروں۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء گزشتہ اور خاص طور سے کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ بھی امام نے لینا ہے، تو امام ابھی تک اس انتظار میں بھی ہیں۔ تو سب سے زیادہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں اس وقت ہمارے لیے عزیز ترین ہستی امام زمانہ ہیں، لیکن یہی عزیز ترین ہستی سب سے زیادہ دکھی ہیں، سب سے زیادہ ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ ہماری زندگی 60-70 سال کی ایکٹیو زندگی ہوتی ہے، اس میں اگر ہمارے اوپر کچھ مصائب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پریشانیاں ہیں۔ امام کو دیکھیں، 1100-1200 سال سے رات دن امام کے سامنے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، کیونکہ امام کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوتی ہے۔ تو دعائے ندبہ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ مولا ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا ظہور کب ہو، تاکہ محمد وال محمد کے ساتھ ساتھ ہم بھی سکھ کا سان لے، ہم بھی حقیقی معنوں میں خوشی کا اظہار کر سکیں، اور دنیا میں عدل و انصاف کی جو ہے نا وہ فراوانی ہو، اور یہاں پر تمام ظالموں کو ان جو سزا خدا کی طرف سے ان کے لیتے ہیں وہ ان کو ملے، نہ صرف موجودہ ظالموں کو بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء اوصیاء کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی زندہ کیا جائے گا رجعت میں، اور ان کو بھی سزا دے، امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج سزا دیں گے، اور واقع کربلا کے جو ظالمین ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کو بھی امام علیہ السلام سزا دیں گے۔ تو یہ تمام واقعات جس سے حقیقی شیعوں کا دل خوش ہونا ہے وہ سب امام کے ظہور سے وابستہ ہیں۔ امام غیبت میں ہیں، نہ صرف غیبت میں ہیں بلکہ ہم سے مکمل طور سے پردے میں ہیں۔ تو دعائے ندبہ اس سلسلے میں شیعوں کو تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے امام کو، زمانے کے امام کو یاد کر کے کس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کریں، اس لیے اس کا نام ندبہ ہے، نا رونے والی دعا۔ ایک لحاظ سے اگر اس دعا کی ترتیب کو دیکھتا ہوں میں تو مجھے یہ ایک روایتی مجلس نظر آتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ترتیب ایک ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کا حمد و شکر بجا لایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر محمد وآل محمد پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے، پھر عام طور سے دیگر انبیاء کا کو تذکرہ ہوتا ہے، یا انبیاء کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، یا ولایت محمد وآل محمد کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں محمد وآل محمد کے مصائب کو یاد کر کے روتے ہیں، اور آخر میں دعا خیر کر کے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہی ترتیب بے نہیں آپ کو دعائے ندبہ میں بھی ملے گا۔ تو بہرحال یہ دعائے ندبہ کو آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ امام کے فراق میں ایک مجلس برپا کرنے کے لیے ہمیں نسخہ دیا گیا ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، عام دعا کی طرح نہیں پڑھنا ہے، تو توجہ کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو اس میں کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں، تو پہلے میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، تفصیل کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اس میں سے 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور 3 جو ہے نا مشہور ترین ادیان ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ باقی تو ان کے ماننے والے جو ہے نا وہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے کہے جاتے ہیں۔ تو باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اکثر تو اس وقت لامذہب ہیں، اور جو مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، اکثر بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہمیں
پہنچائی ہیں، اس سے یہ مشترکہ طور سے سب کے سامنے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر جب اپنا خلیفہ بنا کے آدمی کو، انسان کو خلق فرمانے کا فیصلہ کیا، تو سب سے پہلی ہستی کو جس سے یہاں پہ انسانی نسل انسانی شروع ہونی تھی وہ حضرت آدم تھے، اس کو ہی نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ہدایت رکھی ہے، اس کی کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے اور فطری رہنمائی کی ہے، لیکن صرف اسی کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے لیے ہادی معین کیے۔ پھر جب انبیاء کو شریعتیں دی، یعنی دین دیا، انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کیں، صحیفے نازل کیے، تاکہ خدا کا پیغام انسانوں کو ملے اور انسان اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھ کر خدا کے احکام کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، تاکہ وہ دنیا میں بھی خوشحال رہیں اور آخرت میں بھی خوشحال اور کامیاب رہیں۔ اور ان کی زندگی ان کو بنانے کا جو اصلی مقصد تھا، یعنی کامیابیاں حاصل کریں، اپنے زور بازوں سے کامیابیاں حاصل کریں اور اتنے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکے جس تک خدا کی کوئی دوسری مخلوق نہیں پہنچ سکی ہو، یہاں تک فرشتے بھی نہ پہنچ سکے ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تھا، لیکن ان کے لیے لازم تھا کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ تو اس راستے پہ چلانے کے لیے ہادیان برحق کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی شکل میں نازل کیا۔ لیکن بنی اسرائیل جو انبیاء کا سلسلہ چلا تو حضرت ابراہیم تک یہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم کے بعد یہ سلسلہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں اور دوسرا سلسلہ آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں۔ تو حضرت اسحاق کی نسل میں ان کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا لقب اسرائیل ہو گیا، تو اس سلسلے میں جتنے انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے موسوم ہو گئے۔ اس سلسلے کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن یہودیوں نے اگرچہ ان کے پاس آسمانی کتابوں میں پیغامات تھے اور پیشن گوئیاں تھیں کہ حضرت مسیح نے تشریف لانا ہے، جس نے تحریف شدہ تورات اور تحریف شدہ مذہب یہودیت کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے اور اس کی تحریف شدہ چیزوں کو ختم کر کے اثر نو اصلی دین کو زندہ کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے۔ لیکن جب حضرت مسیح تشریف لائے اتنے سارے معجزات اپنے ساتھ لے کے، اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت مسیح کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اس وقت تین مذاہب ہیں جو خدا کو خدا مانتے ہیں، رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدائی دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی کوئی اور جو ہے نا وہ دین ایسا، جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سوائے مسلمانوں کے شیعہ فرقے کے باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کے پاس اس وقت کوئی ایسا ہادی نہیں ہے جو معصوم ہو۔ یہ صرف شیعوں کو افتخار حاصل ہے کہ ہم آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، ان کے اوصیاء کو بھی برحق مانتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھی نبی برحق مانتے ہیں، ان کے برحق اولیاء کو بھی، اوصیاء کو بھی برحق مانتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ختم مرتبت کے ذریعے سے نبوت کا یہ جو آخری تاجدار تشریف لایا اور اس کو سردار انبیاء بنایا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آپ ہی کے فرمان کے مطابق آپ سے پہلے کے 1,24,000 انبیاء تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے بعد اس سلسلے کو ختم ہونے نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی نسل میں 11 اماموں کو اپنا وصی بنایا، جن کو حقیقت میں وصی خدا نے بنایا، پیغمبر نے صرف اعلان کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں نے ان ہدایت کے سلسلے کو قبول نہیں کیا، اپنی منمانی کی، اپنے میں سے کسی کو حکمران بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کا مزہ چکھایا، پورے عالم اسلام میں ظلم و بربریت پھیل گئی اور ان باطل رہنماؤں نے اپنے آپ کو بھی جہنم رسید کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم رسید کیا۔ تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔
تو اس وقت جتنے مسلمان ہیں 1 ارب 25 کروڑ کے قریب ہیں، تو ان میں سے 25 کروڑ شیعہ ہیں۔ صرف شیعہ قوم ایسی ہے، شیعہ ملت ایسی ہے جس کا سلسلہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے امام زمانہ تک یہ معصوم سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اب بھی اس دنیا میں ایک معصوم ہستی تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی آپ غیبت کے حالت میں ہیں، لیکن غیبت کے حالت میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنے جانشینوں کو اپنی طرح سے معین کیا ہے، یعنی علماء مجتہدین کو، اور جہاں کہیں وہ غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، تو امام خود براہ راست آ کے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دین کو صحیح حالت میں اگر کسی جو ہے نا وہ دیندار کے پاس دیکھنا ہو تو وہ صرف اور صرف شیعہ ملت ہے۔ دعائے ندبہ میں اسی بات کو دہرایا گیا ایک لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائی گئی ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور دین کے لیے ایک مشیت طے کیا۔ وہ کیا کہ آپ نے کچھ افراد کو جو آپ کے اولیاء تھے، یعنی آپ کے دوست تھے، حقیقی دوست تھے، ان کو آپ نے چن لیا اور ان کو اپنے ذات کے ساتھ مخصوص کیا اور اپنے دین کے ساتھ مخصوص کیا۔ ان کو کیوں چن لیا، باقیوں کو کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، یعنی ان کی دنیا میں تخلیق ہونے سے پہلے ہی جب یہ ملکوتی اور روحانی شکل میں تھے تو ان سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ آ کے دنیا میں زہد اختیار کریں گے، یعنی دنیا کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ دنیا کی طرف منہ موڑ کے خدا کو طلب کریں گے۔ تو ان اولیاء نے اس خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیا، اور خدا اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ اپنے عہد و پیمان پر پورا اتریں گے، یہ کبھی اپنے عہد و پیمان سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص کیا، اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا اور اپنے دین کے لیے مخصوص کیا۔ ان کو پھر رہبران حق بنا کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا۔ تو یہ سلسلہ آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے امام زمانہ تک جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد جب حضرت ختمی مرتبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ واپس ہمارے پاس آنے والے ہیں، تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے بعد آپ حضرت علی علیہ السلام کو اور ان کے بعد ان کی اولاد میں 11 ائمہ کو اوصیاء کے طور پہ منتخب کریں، اور امت کو بتا دیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ وابستگی رکھنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں لیتا سوائے میری قرابت داروں کی محبت کے۔ پھر قرآن میں ہے کہ خدا نے جو قرابت داروں کی محبت کو اجر رسالت کے طور پہ لیا ہے، تو یہ نہ خدا کے فائدے میں ہے نہ رسول اللہ کے فائدے میں ہے، بلکہ تمہارے فائدے میں ہے، اس لیے کہ یہ سبیل خدا ہیں، سبل خدا ہیں، خدا تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ محبت و مودت کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے تب جا کے تم خدا تک پہنچو گے۔ تو گویا آپ کی اولاد میں اور آپ کے بعد حضرت علی اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی اولیاء الخدا اللہ تعالیٰ نے معین کیے، وہ اس لیے ان کو جو ہے نا سردار بنایا اور ان کی محبت کو عام عوام پر واجب قرار دیا تاکہ وہ دل سے ان کی اطاعت کریں، اپنے اوپر کوئی زور زبردستی کا احساس نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو ہے نا وہ احادیث کے ذریعے سے ثابت کیا، بتا دیا کہ علی کون ہے۔ آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو غدیر خم میں جو ہے نا وہ من کنت مولا فعل مولا کہہ کے 1,20,000 صحابہ کے سامنے آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھے گا گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے جو ہے نا وہ دشمنی کی ہے۔ آپ نے دعا کی
اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلہ، جو علی سے دوستی رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، یعنی خدا سے دعا ہے، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو علی کو ترک کر دے تو بھی اس کو ترک فرما۔ اور فرمایا کہ جس کا میں نبی ہوں علی اس کا امیر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی ایک درخت اور ایک اصل سے ہیں جبکہ باقی انسان مختلف درختوں سے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ علی تم کو میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اپنی بیٹی جو کہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار تھی اس کو حضرت علیہ السلام کے حوالے عقد دے دیا، اور مسجد نبوی میں ان چیزوں کو علی اور فاطمہ کے لیے حلال قرار دیا جو صرف رسول اللہ کے لیے حلال تھے، اور باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کیے سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے۔ وہ جس حالت میں بھی مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے وہ داخل ہو سکتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی وصی وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرے خون سے ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے۔ وہ غرض اس طرح سے حضرت علیہ السلام کو اچھی طرح سے پہچنوایا۔ لیکن کیا ہوا، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں نے حضرت علیہ السلام سے دشمنی کی۔ کیوں دشمنی کی؟ اس لیے کہ علی علیہ السلام خدا کی راہ میں کسی کا خیال نہیں کرتے تھے۔ ولا تاخذہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس لیے آپ نے مختلف جنگوں میں قریش، عرب اور یہودیوں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا، مارا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بدری، خیبری اور حنینی اور دوسرے کینوں سے یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا، یعنی گویا حضرت علیہ السلام کے خلاف ان کے دلوں میں کینہ بھر گیا۔ اس لیے پہلے تو حضرت علیہ السلام کو انہوں نے خلافت سے محروم کیا، آپ نے اس پہ صبر کیا، بالآخر خلافت مجبوراً آپ کی طرف آ گئی، اور لوگوں کو مجبوراً آپ کو خلیفہ تسلیم کرنا پڑا۔ تب بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی، اور یوں آپ کو 3 گروہوں سے جنگ کرنا پڑا جو ناقصین، قاصدین اور مارقین کہلاتے ہیں، یعنی جمل والے اور صفین والے اور نہروان والے۔ تو حضرت علیہ السلام کو پھر شقی ترین فرد نے شہید کیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یک کے بعد دیگر آنے والے احادیان برحق کے بارے میں حکم رسول کی تعمیل نہ کی گئی۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی، ان کے قطع رحم میں دفاع کیا، اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کیا، سوائے اس تھوڑی سی تعداد کی جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی۔ اس کے بعد پھر آل محمد کے بارے میں مصائب کا ذکر ہے، اور پھر ایک لحاظ سے مصائب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید بند میں گرفتار ہوا، اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے قضا و مشیت الہی ان کے لیے جاری ہو گئی تاکہ وہ نیک انجام و جزائے خیر تک پہنچ سکے، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے بخش دے، لیکن انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا۔ یعنی جن لوگوں نے فرعون حامان کی طرح زبردستی حکومتوں پہ قبضہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ خدا اس سے خوش ہے۔ بے شک انہوں نے ظلم کیا تو خدا نے ان کو ڈھیل دے دی اور ان کو مزید گناہ کرنے کے لیے اس دنیا میں حاکم بھی بنایا، لیکن حقیقی حاکم وہ ہے جس کو خدا منتخب کرے یا جو خدا کی رضامندی سے منتخب ہو۔ یہ نہ خدا نے ان کو منتخب کیا ہے، نہ یہ خدا کی رضامندی سے منتخب ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان سب کا انجام جہنم ہے، اور ان کے پیروکاروں کا انجام بھی جہنم ہوگا۔ تو عاقبت انجام صرف ان کا اچھا ہوگا جو متقین ہوں گے، اور متقین کا امام کون ہے؟ علی ہیں، اور ان کی جو ہے نا اولاد میں 11 ائمہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ جتنی دیر تک ظلم و ستم کر سکتے تھے کریں، بالآخر ہم اپنے آخری حجت کو ظہور فرمائیں گے،
اور ان کے ذریعے سے اس دنیا کو جس طرح سے ظالموں نے ظلم و جور سے بھر دیا ہوگا، ہم اس کو دوبارہ عدل سے بھر دیں گے۔ تو اس وقت کے شیعہ غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور سارے شیعہ پریشان ہیں کہ ہمارا امام کب ظہور ہو۔ تو اس کے بعد پھر امام زمانہ کی شان میں جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے قصیدہ خوانی ہے، یعنی مناقب ہے، اور جیسے یبن الآیات والبینات یبن دلائل الظاہرات، یعنی اے آیات اور بینات کے فرزند، اے واضح و آشکار دلیلوں کے فرزند، اے واضح و روشن برہانوں کے فرزند، اے خدا کی کامل حجتوں کے فرزند، اے خدا کی مکمل نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ و مضبوط نشانیوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند۔ یوں تقریباً 65 امام زمانہ کی 65 صفات کے ذریعے سے جو ہے نا تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر گریز آتا ہے، اس گریز کے ذریعے سے پھر مصائب کی طرف لے جایا گیا ہے۔ وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ کاش میں جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں۔ وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ کیا وہ رضوا ہے، کوہ رضوا، یا پھر کوئی اور سرزمین ہے، یا وادی زیتوا ہے؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا مشاہدہ کریں لیکن آپ کے دیدار سے محروم رہیں، اور یہ کان آپ کی صدا سننے سے محروم رہیں، نہ آپ کی سرگوشی ہی سن سکیں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے کہ بلائیں اور مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں اور میری فریاد و شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان آپ پر قرآن، آپ وہ غائب ہیں کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہم سے جدا نہیں۔ میری جان آپ پر نثار، آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں جو آپ کی یاد میں شب روز آہوزاری کرتے ہیں۔ یوں پھر امام کے جو ہے نا وہ فراق میں جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا اے میرے مولا، کب تک آپ کے فراق میں ہم تڑپتے رہیں؟ اے میرے مولا، کب تک ہم آپ کو کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کریں، اور کس زبان سے آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ سرگوشی کریں؟ کس قدر گناہ ہے مجھ پر کہ آپ کے غیر سے جواب سنوں اور آپ کی گفتار سے محروم رہوں۔ کس قدر ہے مشکل ہے میرے لیے کہ آپ کی یاد میں گریہ کروں اور دوسرے لوگ آپ کی یاد سے غافل ہوں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے کہ سارے مصائب آپ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ رہیں۔ آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرا ہم گریہ و نالہ ہو سکے تاکہ اس گریہ کو طولانی کر سکوں؟ آیا کوئی ہے آپ کی یاد میں آہوزاری کرنے والا کہ جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں؟ آیا کوئی ایسی چشم اشک بار ہے کہ میرے آنکھوں کا ساتھ دے سکیں؟ اے فرزند احمد، کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے؟ آیا وہ لمحہ دیدار آ سکے گا کہ جس سے ہم خوشحال ہو سکیں؟ مولا، وہ وقت کب آئے گا جب تیری ہدایت کے سر چشموں سے ہم سیراب ہو سکیں؟ مولا، کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیرین سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی ہے۔ مولا، وہ صبح شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکیں؟ اس کے بعد آگے فرماتا ہے کہ مولا، آپ خلائق کی وہ وقت کب آئے گا جب آپ ظہور فرمائیں، ہم آپ کی دیدار سے مشرف ہوں، آپ خلائق کی امامت فرما رہے ہوں اور زمین کو عدل سے پر کر چکے ہوں، اور آپ اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا چکے ہوں، سرکشوں کو ہلاک کر چکے ہوں، حق کے منکروں کو نابود کر چکے ہوں، ظالموں کی جڑیں اکھاڑ چکے ہوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں ساری تعریفیں تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے خدا، تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تجھی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تو ہی دنیا و آخرت کا پروردگار ہے۔ تو آخر میں دعا اسی پہ ہے کہ اے خدا، ہمیں اس امام کی زیارت نصیب کر، اور ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں خوشی سے رہنے اور دشمنوں کی ہلاکت دیکھنے کی خوشی نصیب کر، اور اس کے بعد ہمیں مولا واقع اور آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ ملحق کر، اور جب ہم مر جائیں تو قیامت میں ہم حوض کوثر پہ پہنچ سکیں، اور حوض کوثر پہ
آپ کے دادا یعنی حضرت علی مرتضیٰ اور نانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم حوض کوثر سے پی سکیں، اور یہاں تک کہ اس کے بعد ہمیں کبھی بھی کوئی پیاس نہ لگے، یعنی ہم مکمل طور سے جو ہے نا وہ کامیاب قرار پائیں۔ تو یہ ہے دعائے ندبہ۔ اس میں دو فقرے ہیں جو خصوصی طور سے توجہ طلب ہیں۔ ایک ہے کہاں ہے وہ انبیاء و اولاد انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا، کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا۔ تو امام علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے انبیاء و اولیاء اور ان کے اولادوں کے اوپر ظالموں نے ظلم کیا ہے، تو رجعت کے وقت ان سب کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اسی دنیا میں دوبارہ ان کو اچھی طرح سے سزا دیں گے۔ وہ سزا کس قسم کی ہوگی؟ کیا ایک مرتبہ ان کو قتل کیا جائے گا یا اور طویل قسم کی سزائیں ہوں گی؟ اس سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عام طور سے ہم صرف یہ سنتے تھے کہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن اس دعائے ندبہ میں یہ ہے کہ تمام انبیاء اور اولاد انبیاء کے قاتلوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے انتقام لیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ تمام کو بھی اور تمام مومنین کو وہ وقت جلد از جلد دکھائی دے کہ جس میں ہم اپنے امام کو ظہور ہوتے ہوئے دیکھ سکیں، ان کے رکاب میں ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ کریں اور ظالموں کو شکست دے دیں، پھر امام کے ذریعے سے امام کی ہم رکابی میں ان سے انتقام لیں، اور یوں ہمارا جو ہم و غم ہے، دل کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ نکل جائیں، اور مکمل طور سے ہمارا دل جو ہے نا وہ امام علیہ السلام کی وجہ سے خوش و خرم ہو، یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے امام ہی کے ہم رکاب میں شہادت کی منزل پر پہنچ سکیں، اور قیامت کے مراحل ہمارے لیے آسان ہو، حوض کوثر پر نبی و علی کے ذریعے سے ہم جام کوثر سے سیراب ہو سکیں، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت برین میں اپنے لیے مقام بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔